جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں دارالعلوم تعلیم القرآن میں علماء، طلباء اور دیندار لوگوں کے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں۔ دارالعلوم تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا ایک علمی شاہکار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انہی کے کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو آج شجر سایہدار بن چکا ہے، اور اس کے ثمرات سے آج پوری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جو ہمیشہ توحید کے درس اور شرک و بدعت کے خلاف ایک کھلا محاذ رہا ہے۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے جو تمام انبیاء کرام کا، ان کی دعوت کا اساس رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت تمام ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی توحید کے لیے گزری، بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے میں گزری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس پاداش میں آگ میں جھونک دیے گئے۔ کن کن امتحانات سے گزرے، لیکن تمام امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو امامت کبریٰ عطا کی۔ سبحان اللہ، تمام انسانیت کے امام بنا دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ وہ پیغمبر جو ساری زندگی توحید کی بات کرتا رہا، شرک کے خلاف لڑتا رہا، لیکن جب آپ کو امامت کبریٰ عطا کر دی گئی تو آپ کے گفتگو میں ذرا تبدیلی آ گئی،
اور وہ تبدیلی اضافی ذمہ داریوں کی وجہ سے کہ نبوت کے ساتھ امامت کا منصب بھی آپ کو عطا کر دیا گیا. بے شک اب جب لوگوں کی امامت کی ذمہ داری بھی آپ کو دے دی گئی تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات کیا تھی. بے شک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. سبحان اور جب امن کی بات آئے گی تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تین چیزوں کو تحفظ دینے سے امن آتا ہے. بے شک یعنی امن انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے. جان کا حق، مال کا حق اور عزت و آبرو کا. بے شک اور یہ اصول آج بھی مملکتی زندگی، سیاسی زندگی، قومی زندگی، ملی زندگی اور ان کی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قیام امن کے لیے لوگوں کے جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کریں. اور ساری قانون سازی جو ملک کی ہوتی ہے وہ ان تین چیزوں کے گرد گھومتی رہے. بے شک بے شک وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اور اس شہر کے لوگوں کو اچھا رزق عطا فرما، پھل فروٹ نصیب فرما، بے شک خوشحال معیشت ان کی نصیب ہو. لیکن آپ نے صرف ایمان والوں کے لیے یہ دعا کی. بے شک اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اس دنیا میں تو کافروں کو بھی دوں گا. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. لفظ متاع جہاں آتا ہے، تمتع جہاں آتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے ایک فائدہ حاصل کرنے کے نام پر. تو اس دنیا میں تمہیں کافر کو بھی دوں گا. اس دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ نعمتیں بھی تو مومنین کے لیے ہیں. قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ایسی ہے اللہ اکبر. جی ہاں کس نے کہا تمہیں کہ یہ جو دنیا کی رونق ہے، تر و تازگی ہے، نعمتیں ہیں، یہ میں نے تم پہ حرام کی ہوں؟ یہ کس نے کہا تمہیں؟ کہہ دو لوگوں سے کہ یہ تو مومنین کے لیے ہے. ہاں دنیا میں کافر بھی شریک ہوگا آپ کے، اور آخرت تو صرف آپ کے لیے. یہاں کچھ علماء ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں بھی مومنین کے لیے ہیں، تو مشاہدہ یہ ہے اس وقت کا
کہ ہمیں تو یہ نعمتیں کفار کی دنیا میں زیادہ نظر آتی ہیں، مسلمان دنیا تو نعمتوں سے محروم ہے، وہ تو بھیک مانگتی ہے ان سے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، مؤمنین کا ذکر کیا ہے۔ اگر ایمان آپ کا مضبوط ہے تو نعمتیں آپ کے لیے، اور جب ایمان کا رشتہ کمزور ہو جائے گا تو پھر کفر کی دنیا اس پر قبضہ کرے گی۔ ہاں، ان کی حیثیت ہوگی غاصب کی، تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگا کیا جاتا ہے۔ ہماری آج وہ حالت ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز کہ ایمان والے، اور اب جب ابراہیم علیہ السلام امام ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت بني اسرائیل تسوسهم الانبیاء، كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعد۔ آپ لوگ تو کہتے رہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کا مسئلہ خالص دینی مسئلہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہتے رہتے ہیں سارے مولوی اسٹیجوں پر یہی بات کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه آخر ولا نبی بعد۔ یعنی بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے ہیں، ان کی مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا، اور اب یہ سیاسی نظام میرے ہاتھ میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو دین اسلام کا یہ جامع پہلو، یہ بھی تو مد نظر رہنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم امام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی پہ ہیں اور خود کو حضرت ابراہیم کا جانشین کہتے ہیں، تو پھر اس امامت کے حقدار کون ہوئے؟ آج بڑے آپ اسٹیجوں پر مسئلے سنا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں امامت کبریٰ کے منصب پر مولوی کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کو یہاں پر اپنی امامت کا حق کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ کب اپنے حق کا احساس کرے گا؟ اور اگر ان دنیا داروں کی وجہ سے انسانیت گمراہ ہو جائے اور عام آدمی یہ سمجھے کہ بس یہ ووٹ کا حق اور حکومت کا حق یہ تو انہی دنیا داروں کا ہے، مولوی صاحب کا سیاست سے کیا تعلق؟ آپ بتائیں کہ قوم کی اس گمراہی کا ذمہ دار آپ حضرات نہیں ہوں گے؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ کب ہم اس بات کا احساس کریں گے؟ اگر علماء اور آپ کے قائدین پارلیمنٹ میں نہ ہوتے، قانون ساز اداروں میں نہ ہوتے، آج آپ یہ کہہ سکتے کہ ہمارا آئین اسلامی ہے؟ تو اگر تھوڑی سی تعداد میں وہ اتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ کردار حکومتی سطح پہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ یاد رکھیں، توحید یہ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، یہ اساس ہے، اور اللہ کی طرف سے جو نظام آتا ہے اس نظام کی حاکمیت یہ اس کا انجام ہے۔
اگر حاکمیت تک نہیں پہنچتا یہ نظام تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم؟ کس بنیاد پر اکمال دین کا آپ دعویٰ کریں گے؟ ہمارے اکابر، ہمارے علماء تشریح کرتے ہیں اس آیت کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اور تکمیل دین یہ بے اعتبار تعلیمات اور احکامات، انسانیت کے لیے قرآن آخری تعلیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اول شارح ہیں۔ اور آپ کی تعلیمات کامل اور مکمل ہو گئی، آپ کی نبوت پر یہ تمام ہو گیا۔ لیکن وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو اتمام نعمت، اکمال دین اور اتمام نعمت یعنی دین کامل کا اقتدار، یہ ہے اتمام نعمت۔ جب دین کا اقتدار ہوگا، اس کی حاکمیت ہوگی، یہ ہے وہ نعمت تمام جو اللہ رب العزت کے اپنے دین کی رضا کرتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور نظام حیات کی متعین کر دیا۔ اب ہم تبلیغ میں جاتے ہیں۔ تبلیغ جو ہے، یاد رکھو، دین کی طرف لوگوں کو رغبت دینے کی تحریک۔ اب دین کی طرف لوگوں کو رغبت دینے کی جو ایک تحریک ہے، عام آدمی جو بیچارہ نہیں جانتا، نماز تک پڑھنا نہیں جانتا، کلمہ پڑھنا تک نہیں جانتا، وضو تک نہیں بنانا اس کو آتا، تو ان لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، اب اس کو ہم نے اگر مکمل دین کہہ دیا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کریں؟ ایک محنت ہے اور اس کی اپنی ایک سطح ہے، ایک شعبہ انہوں نے سنبھالا ہوا۔ دعوت اور وہ بھی 5-6 باتوں کی، انہوں نے تو یہ منوا لیا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ اسلام کو ملک کے حاکمیت اور بطور ایک حاکم نظام کے، یہ آپ لوگ کب سمجھائیں گے پبلک کو؟ مولوی صاحب سیاست کرتا ہے، جب سیاست کرتا ہے تو پھر مسلم لیگ کی سیاست، پیپل پارٹی کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست، جمیل کی برابر ہوتا ہے۔ بتاؤ، وہ بھائی سیاست تو ابو جہل بھی کرتا تھا، سیاست تو نمرود بھی کرتا تھا، سیاست تو فرعون بھی کرتا تھا، لیکن کیا فرعون اور موسیٰ کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ نمرود اور ابراہیم کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ ابو جہل کی سیاست اور رسول اللہ کی سیاست ایک برابر ہوگی؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد جس پیمانے پر بھی ہو، وہ جہاد، اور اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کر دیا۔ لیکن دنیا دار کی سیاست اور دیندار کی سیاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جن کے دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے، صرف دنیا ہی ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے، اور صرف اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی پیچھے نہ چلا۔ یہ راستہ اور سخت راستہ ہے، تو کوئی شک نہیں، مشقت کا راستہ ضرور ہے،
راستے میں، لیکن جہاں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وہاں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیا کرو، اور وہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں پرواہ مت کرو، اس کی پرواہ نہ کیا کرو، اللہ کی توقع۔ اس محاذ پر جب آپ نکلیں گے اور کام کریں گے، پبلک میں جا کر آپ جرت کے ساتھ ان کو بتا سکیں گے کہ سیاست شرعیہ کیا ہے۔ تو اسلام کی بات تو عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا۔ میرے خیال میں علماء کرام بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی منافق سے نماز چھوڑنے کی روایت موجود نہیں، چاہے وہ ٹکرے مارتے رہے، بے وقت پڑھتے رہے، لیکن قضا کرنے کی روایت موجود نہیں۔ تو یہ کام وہ بھی کرتے رہے۔ آج بھی بہت سے لیڈر ہیں بغیر وضو کی نماز پڑھے ہوئے ہیں، کچھ تو ثواب ملے گا۔ جی ہاں، ایسے بھی ہے۔ کچھ تو ثواب ملے گا۔ وہ ہیں آپ کے حاکم، وہ ہیں آپ کے رہنما، وہ ہیں آپ کے ملک کی تنظیموں تدبیر و انتظام سنبھالنے والے، اور ہم مدرسوں کے اندر بیٹھ کر گوشہ عافیت ڈھونڈتے ہیں کہ کسی حجرے میں مجھے کوئی سیاسی نہ کہہ دیا۔ ابھی سپریم کورٹ کے سطح پر ختم نبوت کا مسئلہ درپیش ہو، یقیناً پریشانی ہم سب کو تھی، اور ہماری طرف سے اگر کوئی پیش ہوتا بھی تو ہمارے وکیل پیش ہوتے۔ ایک دن جب میں رات کو 12 بجے اپنے گھر آیا، کمرے میں آیا، تو دوستوں کے مختلف اطراف سے پیغامات موجود تھے، پھر کسی کے ٹیلی فون کر دیے کہ کل آپ نے ضرور پیش نہیں آنا۔ میں نے کہا میں ساری زندگی پیش نہیں ہوتا ہوں، یعنی کل ختم نبوت کے لیے پیش آؤں۔ بہرحال کوئی 1 گھنٹے کے بعد میں اس پر آمادہ ہوا کہ چلا جاؤں۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمارا بھرم رکھا اور مسئلہ حل۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جو 2024 چل رہا ہے، جی، جو 1974 کا 50واں سال، اس میں ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا گیا تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ آپ تو نوجوان ہیں، شاید آپ اس زمانے میں نہ تھے، تو ہم نے جب اس کا گولڈن جوبلی منایا یوم الفتح کی بنیاد پر لاہور میں، یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ بے شک، بے شک، لاہور کی تاریخ۔ اور پوری قوم کا ایک پلیٹفارم پر جمع ہونا نئی نسل کو اندازہ لگ گیا کہ یہ کتنا بڑا کام تھا جو اس وقت ہوا۔ کیا وجہ ہے کہ پورے ملک کے کونے کونے سے فرزندان توحید اکٹھے ہو گئے اور اپنے عقیدے کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اپنے عہد پیمان کا اظہار کیا۔ بے شک۔ میرے محترم ساتھ اس ملک میں اگر ہم نے کام کرنا ہے
درجہ بدرجہ کچھ چیزوں کا تعین کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہم شخصی طور پر مومن اور عبادت گزار بن جائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ سینے میں ایمان آ جائے، سینے میں عبدیت آ جائے اور امانت و عبادت اکٹھی ہو جائیں، اس کے بعد پھر دین کے نفاذ کا مسئلہ ہے۔ اسی عقیدے کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ اتمام نعمت اس دین کے انتظار کرنا۔ اور پھر ظاہر ہے جب ایک دینی ریاست وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس ریاست کے سرحدات کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے تعلیم جو قرآن نے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ جتنے تمہارے پاس تمہارے بس میں ہے اپنی قوت بڑھاؤ۔ اب ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال۔ قوت کے حصول میں یہاں دو الفاظ کہے گئے، قوہ ومن رباط الخیل۔ معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، اور قوہ اس میں عموم ہے، چاہے آپ علمی لحاظ سے طاقتور بنیں، چاہے آپ تحقیق و تصنیف کے لحاظ سے طاقتور بنیں، چاہے آپ دعوت کے میدان میں طاقتور بنیں، چاہے سیاست کے میدان میں طاقتور بنیں، جس محاذ پر ہو آپ طاقتور بنتے چلے جائیں۔ ومن رباط الخیل، یہ جو جنگی ساز و سامان ہے اس وقت ریاستوں کی ذمہ داری ہوگی۔ تو ریاست بنائے، ایٹموں تک بنائے، طاقت حاصل کریں، اور وہ طاقت اسلام کی طاقت ہونی چاہیے، محض سرزمین کی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ثابت کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کی طاقت ہے، اور ہمیں جھکنا نہیں چاہیے کسی کے سامنے۔ آج ہم یہودیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، جن کو اہل اسلام نے خیبر سے نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربت خیبر کا نعرہ لگایا، بھاگے یہاں سے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، پورے جزیرہ عرب سے ان کو باہر نکال دو۔ آج وہ اسرائیل کی مملکت کی صورت میں ناسور بن کر اور خنجر بن کر عرب کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے دو ریاست حل، سیدھی بات ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین ہے، بے شک اسرائیل کی سرزمین نہیں ہے۔ اور میں پاکستان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل پاکستان کے قیام کے 1 سال بعد بنا ہے، اور بانی پاکستان نے کہا تھا یہ ناجائز بچہ ہے۔ ہر بات میں قائد اعظم تمہارے لیے حجت، یہاں حجت کیوں نہیں؟ یہاں وہ بابائے قوم کیوں نہیں؟ اور آج جو ظلم ہو رہا ہے، 50,000 سے زیادہ فلسطینی بمباریوں میں شہید ہو گئے، ہسپتالوں میں بمباریاں ہو رہی ہیں، خیموں میں بمباریاں ہو رہی ہیں۔ جمی ہوئی مجلس اس کو شعور ہوتا ہے کہ ابھی ہم ایک دوسرے سے ہنس رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور کوئی معلوم نہیں کہ 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا۔ ہر مجلس میں یہ شعور پایا جاتا ہے، ہم لوگ اس احساس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔
اور امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، ناٹو ممالک اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ یعنی جن کے ہاتھوں سے انسان کا خون ٹپک رہا ہے وہ بھی انسانی حق کی بات کر سکتا ہے؟ تم نے صدام حسین کو اس لیے مارا، عراق پر اس لیے حملہ کیا کہ وہاں پر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اور ابھی وہ زندہ تھا، قید میں تھا۔ جب تم نے اعتراف کیا کہ ہماری اطلاعات غلط تھی، جب وہ گرفتار ہو گیا اس کے فوراً بعد کہا ہماری اطلاعات غلط تھی، اس کے باوجود تم نے ان کو پھانسی چڑھایا۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک بارود، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اسلحہ اور بم وہ اسرائیل کو مہیا کیا جا رہا ہے فلسطینی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے۔ ایک مسجد محفوظ نہیں، ایک گھر محفوظ نہیں، ایک مدرسہ محفوظ نہیں، ایک سکول محفوظ نہیں، ایک ہسپتال محفوظ نہیں، کوئی گلی کوچہ محفوظ نہیں، ایک گھر محفوظ نہیں، خیموں میں جا کر محفوظ ہیں تو وہاں بھی بمباریاں ہو گئی، اور امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ کس منہ سے وہ انسانی حقوق کی بات کرے گا؟ میرے پاس آئے تھے، افغانستان میں انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ عورتوں کو پڑھنے کا حق نہیں دیا جا رہا، بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہے۔ تو میں نے کہا بچیوں کی تعلیم تو میں نظر آتی ہے، اور وہاں جو تم انسانوں کا قتل عام کر رہے ہو، یہ جو تم نے افغانستان میں 20 سال کیا، وہ تمہارے حکومت خانے آج بھی خون سے لت پت ہیں، تمہارے مظالم کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پوری انسانیت کو تم قتل کر رہے ہو اور پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہو، اور پھر بھی انسانی حقوق کی تم علمبردار ہو۔ کس بات پہ؟ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس وقت ہم انتہائی گمبھیر حالات سے گزر رہے ہیں۔ مستقبل میں ایک جیسی تاریکی چھائی ہوئی ہو، ہر طرف سے دشمن کا غلبہ ہے، اور اسلامی دنیا کا حکمران گونگے بیٹھے، ان کی غیرت و حمیت بڑھ چکی ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کا درد محسوس نہیں کرتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر۔ رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، سر میں درد ہو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہو ساری رات جاری گزرے بخار کی حالت میں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے مومن کے درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہم صرف مسلمان رہ گئے ہیں۔ ظاہری طور پر ظاہری اعمال میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا احساس مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہلو کو ہم نے ہر سطح پہ اجاگر کر، ہم نے مسلمان کے حق میں آواز بلند کی۔ دیکھو حماس کوئی حکومت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، ایک تنظیم نے تنہا مسئلہ فلسطین کو زندہ کر دیا، اور یہ یہاں پر کچھ گماشتے روزانہ ٹی وی پہ آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنا وقت کی ضرورت ہے چہرہ بنا کر بڑے فلسفی بنتے تھے، ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔
سارے شعبوں کو انشاءاللہ سنبھالنا ہے انشاءاللہ اور یہ ہمیں اپنے اکابر سے ملی ہے۔ اگر ہم حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور اس سے پہلے کے اکابر اور اس کے بعد کے اکابر پوری تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ساری تحریکیں آپ کو ملتی ہیں وہاں پر، بے شک بے شک اور اس میں سب سے جو بلندترین کام کیا ہے، اگر اسلامی سیاست کو دنیاوی سیاست کہا ہے تو فرنگی نے کہا ہے، فرنگی کے ایجنٹوں نے کہا ہے، اور آج بھی دنیا دار لوگ وہی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، وہی سبق دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جامعات زندہ رہیں گے، یہ مدارس زندہ رہیں گے، اور دین کا یہ علم زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔